یعنی انتخابی تقریریں سن کر لوگ باغ باغ ہو جاتے ہیں، پھر جب نتائج بھی وہی آتے ہیں جو انہوں نے ووٹ کے ذریعے سے چاہے تھے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہماری اندھیری دنیا میں اجالا ہو جائے، اب تو حالات کی خرابی دور دور ڈھونڈے نہیں ملے گی، اب تو چاروں طرف رحمت کے سائے ہوں گے، گھٹائیں برسیں گی، اور ہر حوالے سے جو ترقی ہے اور خوشحالی ہے وہ ہمارے قدموں کو چومے گی اور پیروں کو چھوئے گی اور چرنوں کو ہاتھ لگائے گی۔ یہی منظرنامہ ہے۔ کس قدر گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگ تقریریں کرتے ہیں، کس قدر گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگ ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، چٹ چٹ ان کی بلائیں لیتے ہیں، کندھوں میں بٹھا لیتے ہیں، اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور جو لوگ کندھوں پر بیٹھے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ آدمی کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ نہ معلوم کب گر جاؤں، لیکن ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، دور دور تک جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہوں کا عنوان ہوتا ہے، سجا ہوا آدمی کو لگتا ہے میں ہی ہوں، بس اس مجمع میں جو ذرا کچھ اونچا ہوں، باقی تو سارے پستہ قد ہیں، بونے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے آخر؟ دیکھیے بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، انتخابی عمل سے۔ وہ کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، کتنا فیئر ہے، کتنا انفیئر ہے، اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں جب وہ انتخابات ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے عیاں ہو جاتے ہیں، پارٹیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، حکومتیں بن جاتی ہیں، تو حکومتیں بناتے ہوئے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے مسائل کا ادراک ہے، ہم حالات کو خرابی کی طرف نہیں جانے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو اس بار 18 فروری کو انتخابات ہوئے تھے، 2.5 سال ہو گئے ہیں اس کو، جیتنے والوں نے پہلا اعلان یہ کیا تھا، آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، کہ عوام نے پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ لوگوں کی بانچیں کھل گئیں، بھارے نیارے خوشی سے لوگوں کے ہو گئے، یعنی جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہی ہوں، ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ بس یہ تو میری بات ہے جو کہی جا رہی، پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں عوام نے مسترد کر دی۔ گویا یہ مینڈیٹ ہے، آج کی اصطلاح میں لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا مینڈیٹ یہ ہے، عوام نے ہم کو اس کا پابند کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم کو منتخب کیا ہے کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کا استرداد، اس کو مستقل طور پر اس سے نجات۔ دوسری بات جس کا اعلان کیا گیا، جیتنے والوں نے فوری طور پر، ریکارڈ پر ہر چیز موجود، دوسری بات کا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اکیلے نہیں، سب پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے، تاکہ ایک دوسرے کی کردار کشی لوگ نہ کریں، لیگ پولنگ اور ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں اپنا وقت صرف نہ کریں، ضائع نہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی دائرے کے اندر مخلوط حکومتوں کے ذریعے حکومت کریں گے، اور مسائل کو چٹکی بجاتے نہ صحیح، کچھ وقت تو لگے گا لیکن انشاءاللہ حل کریں۔ عوام کی خوشیوں کا کیا ٹھکانہ تھا؟ انتخابی مہم میں وہ بڑے خوش تھے کہ ہماری بات کہی جا رہی، ہمارے مسائل گنوائے جا رہے ہیں، ہمارے دکھوں کی فہرست پیش کی جا رہی، ہمارے چہروں پہ جو پشبردگی ہے اس کو دور کرنے کی ندا ہمارے کانوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور انتخابی مہم اور انتخابی نتائج کے بعد پھر ان دو اعلانات سے وہ بہت خوش ہوئے کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں مسترد کر دی ہیں عوام نے، اور ہم مل کر حکومت کریں گے تاکہ مسائل کو حل کرنے کی جانب توجہ دے سکیں۔ اے بسا آرزو کے خاک شد، 2.5 سال گزر گئے۔ پرویز مشرف کو کافی دے دلا کر رخصت کیا گیا، چٹ چٹ اس کی ایئرپورٹ پر بلائیں لی گئیں، نعروں اور پھولوں کے درمیان اس کو رخصت کیا۔ کس نے رخصت کیا؟ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کی پالیسیاں مسترد ہو گئی۔ کیوں؟ ایک ظالم شخص تھا جس نے غیروں کو ہم پر مسلط کی، ایک بزدل انسان تھا جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو گیا، جس نے امریکہ کو یہاں پر درانے، پڑوسی ملک افغانستان میں جو شریعت کی حکومت تھی اس کو تہوبالا کرنے کے لیے جس شخص نے امریکہ کی مدد کی، ریڈ کارپٹ تو ریسپشن ہوتا ہے، یہ تو فیئر ویل بھی ریڈ کارپٹ تھا۔ کس نے رخصت کیا؟ جنہوں نے پورے انتخابی عمل کے اندر اس کے خلاف تقریریں کی تھیں اور جیتنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مسترد ہو چکا۔ اس کو تو روک لینا چاہیے تھا، مسترد شدہ کو تو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔
اس کے خلاف تو عدالت میں مقدمہ قائم کرنا چاہیے تھا، حکومت یہ کام آسانی سے کر سکتی تھی، اس کی تو چارج شیٹ بہت بڑی تھی۔ اس ملک کے اندر جابر اور ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، لیکن سب نے ایک ایک مرتبہ پاکستان کے آئین کو توڑا، اس شخص نے 2 مرتبہ آئین کو توڑا، کم از کم 2 مرتبہ تو پھانسی کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ دستور کے آرٹیکل 6 کے تحت یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوا نا۔ اس وقت بھی لوگوں کا ماتھا ٹھنکا، ہم نے اور بعض دوسرے لوگوں نے اپیل بھی کی، احتجاج کی، لیکن جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پالیسیاں اس کی مسترد، وہ نہیں آئے احتجاج کے، انہوں نے اس کی جان بخشی کے لیے، اس کی زندگی کے دوام کے لیے، اس کو 5 اسٹار لائف کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کا سودا کیا۔ اس وقت بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حالات کی خرابی جو ہے بالکل قدموں کے ٹخنوں کے قریب آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو متحدہ حکومتیں بنی، روز کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کا بیان اس کے خلاف، اس کا بیان اس کے خلاف، اس کی چارج شیٹ اس کے ہاتھ میں، اس کی چارج شیٹ اس کے ہاتھ میں، یعنی وہی لیگ پولنگ۔ حکومتوں میں شریک ہیں اپنے مفاد کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے نہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے، گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ قیمتیں بڑھاتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، پھر ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ وہ ایک رکشہ والے کا آج بیان چھپا ہوا ہے کہ روزانہ 130 روپے سے لے کر پتہ نہیں 370 روپے تک میری آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو جب اس کی آمدنی کم ہوگی تو وہ غریب کیا کرے گا؟ اس کو نہ کہیں کچھ آپ کہ وہ کرایہ بڑھا دیتا ہے، وہ 2 کے بجائے 4 روپے لے، وہ کیا کرے؟ وہ کیسے گزارا کرے؟ مہنگائی تو اوپر والے بڑھا رہے ہیں، مہنگائی تو جنہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جو ورلڈ بینک کے غلام، مہنگائی تو وہ بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ٹھیلے والے اور چھاپڑی والے اور چھوٹے دکانداروں سے ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کل تم نے اتنے کی چیز دی تھی، آج تم اتنی مہنگی دے رہے ہو، اس کو تو خود چادر سر کی طرف لے جائے تو اس کے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کی طرف لے جائے تو اس کو تو خود زندہ رہنے کا کہیں سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ احتجاج اور گفتگو میں تندی اور تیزی اس کے ساتھ نہ کریں۔ جو پالیسیاں بناتے ہیں، مہنگائی کی پالیسیاں جو خوش رکھتے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کو خوش رکھتے ہیں، عالمی اداروں کے کہے پر چلتے ہیں، اب یہ اعلان کر دیا ہے فیصلے کے نتیجے میں کہ ہر مہینے بجلی کی قیمت میں 2% اضافہ ہوگا۔ وہ کہاں ہیں لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تھے زرداری صاحب؟ وہ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہاں چھپ گئے یا سو گئے ہیں، یا انہیں مہنگائی بہت پسند ہے؟ وہ کہاں ہے کہ جو لاقانونیت کے خلاف آواز اٹھتے دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ ہماری بات ہو رہی ہے؟ وہ جو چوروں کے ٹولے ہیں، جگہ جگہ بین الاقوامی سطح پر کم از کم پچھلے 2.5 سال میں 12-13 رپورٹیں آ چکی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اور بدعنوانی اور لوٹ مار کتنی بڑھ گئی، اور حکومت کی کارکردگی اور عوام کی خدمت کے حوالے سے کہاں نیچے کی طرف ان کا گراف آ رہا۔ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، جنہوں نے MQM کو، ANP کو، JUIF کو ووٹ دیے، 2.5 سال سے یہ لوگ حکومت میں، اور جنہوں نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیے، وہ کیوں نہیں کہتے کہ میاں صاحب اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو رائے ونڈ میں نہ بیٹھیں، مال روڈ پر آئیں، لوگوں کے ساتھ لاٹھیاں کھائیں، آنسو گیس اپنے دل و دماغ تک لے جائیں، جیلوں کی ہوا کھائیں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرائیں، اور اعلان کریں کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ کوئی اعلان بغاوت کریں، امریکہ کے خلاف اعلان بغاوت، مہنگائی، بے روزگاری، مسائل کے خلاف اعلان بغاوت۔ رائے ونڈ سے بیٹھ کر کبھی کسی نے اپوزیشن کی ہے؟ ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر کوئی اپوزیشن لیڈر کبھی بنا؟ یہ سب اصل میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کے ووٹر سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سب لوگ مہنگائی کے حق میں ہیں۔ جتنی نواز شریف صاحب چاہے مہنگائی بڑھانے کے اوپر تائید کریں، جتنے زرداری صاحب یہ کام کریں، مسلسل آگے بڑھیں، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو تمام اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی ڈیزل کی گاڑیوں پر چلتی ہیں وہ ساری چیز، ان کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، کنزمپشن اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نجی محفلوں میں آپس میں بیٹھ کر دکانداروں سے مال خریدنے میں جو جھنجھلاہٹ، جو غصہ، جو اشتعال ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ
جو میں نے بات شروع کی تھی کہ جماعت اسلامی نے آج پورے ملک کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری اور لاقانونیت کے خلاف احتجاج کی اپیل کی ہے. اگر 100 آدمی جمع ہوں گے، 1000 آدمی کے جمع، 1000 آدمی بے معنی چیز ہے بالکل. آپ کسی پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کریں، نعرے لگائیں، تقریریں کریں. کتنے لوگ تھے صاحب؟ 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ تھے. اس کا مطلب ہے باقی لوگ تو مہنگائی سے ویسے ہی خوش ہیں. آپ خواہ 1500 لوگوں کی بات، اکثریت اگر ان کے ساتھ ہے تو مہنگائی بڑھنی چاہیے، آسمان سے اس کو باتیں کرنی چاہیے، لوگوں کے سینے پر اس مہنگائی کو مونگ ڈلنے چاہیے، امریکہ کے حق میں اس کو نعرے لگانے چاہیے. اور اگر یہ بات غلط ہے تو پھر لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے.